بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز نونی نے یو ایس اے سے مجھے پیغام بھیجا کہ میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ ذکر کروں۔ اس سے پہلے نونی نے زکوٰۃ کا چارٹ بھی لگا کر ہمارے شیخ ہیپی شیخ گروپ میں لگایا تھا، اور اس کے متعلق مرض کروں کہ اس کے جواب میں عزیز عمر نے زکوٰۃ کے متعلق دو جو میسیجز بھجوائے جو کہ بڑے مدلل ہیں، اور میں صرف اور صرف یا مختصر عرض کروں گا، باقی آپ عزیز عمر کے جو پیغام ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ براڈلی اسپیکنگ، جو 7.5 تولے سونا اگر ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ہمارے سیونگ اکاؤنٹ، بانڈز، سیونگ سرٹیفکیٹ جو کہ 1 سال سے پڑے ہوں اور ان کو خرچ نہ کیا ہو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح جو پراپرٹی برائے انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تاہم استعمال کی گاڑی، موبائل اور وہ مکان جس پر رہائش پذیر ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا جو ہے گولڈ ہے، سلور ہے، اور آپ کی جو کل مالیت ہے، اگر ان کی تعداد جو رقم کی ویلیو 1 لاکھ سے اوپر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کل ایسیٹس جو ہیں، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، ان کو مارکیٹ ویلیو سے ان کا پتہ کریں کہ کتنا ہے، اور اس کے اوپر اس کو 40 پہ تقسیم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کی کل مارکیٹ ویلیو کل ایسیٹس کی، گولڈ اور سیونگ اور سرٹیفکیٹس وغیرہ کو ملا کر 1 لاکھ روپے بنتی ہے، تو اس کو ڈیوائڈڈ بائی 40 اگر کریں تو 2500 سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تاہم اگر پلاٹ یا پراپرٹی پڑی ہے اور یہ برائے انویسٹمنٹ آپ نے رکھی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی یا وہ پلاٹ بیچیں تو اس کو کل رقم جو مارکیٹ اس کے آپ کو ملے اس کے اوپر 40% کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں، تو یہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی، جو آپ ایک ان ون گو دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے نہ دینے کے متعلق بڑی سخت وعید آئی ہے قرآن حکیم میں، جو ہے سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے قابل ہو اور پھر نہ دے تو اس کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے پیشانی، پہلو اور کمر پہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ میں ھذا ما کنزتم، میں تمہارا یہ مال دولت ہوں، فذوقوا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم اس کو بچا کے رکھتے تھے۔ اور دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ محشر میں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال پہ، تو وہ اس کے لیے ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا، اور اس کی سر کے اوپر سے 2 نقطے ہوں گے جو کہ اس کے انتہائی زہریلا پن ہونے کی علامت ہے، اور وہ سانپ انسان کے گردن کو گھونٹے گا اور گالوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ یہ ہوں میں تمہاری دولت۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہم کو ضرور دینی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے زکوٰۃ دی وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا رہا ہے وہ اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اس کے مال دولت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، تو سب سے پہلا جو ہے اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے اپنے جو ضرورت مند ریلیٹیو ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ ان کی عزت نفس پر حرف نہ آئے، ان کو آپ جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے ان ون گو دے دیں، یا ان کی مہینہ کے حساب سے ان کی مدد کر دیا کریں تاکہ ان کا روٹی پانی چل سکے۔ اور اسی طرح میں عرض کروں کہ اب عید الفطر آ رہی ہے، اس میں ہم نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو فطرانہ بھی آپ اپنے حقدار ریلیٹیو کو بطور تحفہ کر کے عید سے پہلے بھجوا سکتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ
قربانی جو کہ ہم عید الاضحیٰ کو کرتے ہیں، عموماً ہم گھروں میں 2 قربانی کرتے ہیں، بعض اوقات 3 بھی کرتے ہیں، یا ایک بکرا کر لیتے ہیں اور دوسرا قربانی جانور بڑے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک قربانی آپ اپنے گھر پہ کریں، دوسری قربانی یا جانور میں اگر آپ نے حصہ ڈالنا ہے تو جو آپ کا ہمارا جو حقدار غریب رشتہ دار ہے ان کو رقم ٹرانسفر کر دیں اور کہیں کہ بھائی آپ میری طرف سے یہ جو ہے قربانی کر دیں، اور آپ بھی گوشت دیں اور اپنے محلے میں جو آپ کے اور بھی جانور ان کو بھی دیں۔ اس طرح آپ کو ثواب بھی دوہرا ہوگا اور ان کی عید بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔